السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم اسلام میں حفظ مراتب کے اصول کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ہماری گفتگو حسب معمول جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہوگی، اور اس میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مولانا خورشید گنگوہی صاحب جو ایک معروف دینی عالم ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی جاوید صاحب جو مختلف فلسفے سے متعلق مختلف کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک معروف کالم نگار ہیں۔ غامدی صاحب، پہلے تو یہ فرمائیے کہ حفظ مراتب سے آپ کیا مراد لیتے ہیں اور دین میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ پہلے بنیادی بات میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ انسان کی حیثیت سے میرا ایک اخلاقی وجود ہے، میرا تعارف یہی ہے۔ مجھے جو چیز حیوان سے الگ کرتی ہے وہ میرا یہ اخلاقی وجود ہی ہے۔ میں اپنے اندر جس طریقے سے باقی حواس کا ایک وجدان رکھتا ہوں، بالکل اسی طریقے سے اپنے حادثہ اخلاقی کا بھی ایک وجدان رکھتا ہوں۔ یہ وجدان بہت سی حقیقتوں کو میرے لیے باطنی دریافت بنا دیتا ہے۔ ان میں سے ایک بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ میں جب انسانوں سے متعلق ہوتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ خلقت کے لحاظ سے وہ برابر ہے، ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہے، اس لحاظ سے ان کے مابین کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو رشتے پیدا ہوتے ہیں، تعلقات پیدا ہوتے ہیں، قبل و بعد کے تصورات پیدا ہوتے ہیں، زمان و مکان کا فرق پیدا ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے کوئی مجھ سے بڑا ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا اور چھوٹا ہونا اگر تو اخلاقی بنیادوں پر ہے تو میرے نزدیک واجب الاحترام ہے، اور اگر اس کی بنیاد کوئی مادی حقیقت ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر میں بھی تنقید کروں گا، آپ بھی تنقید کریں گے۔ تو جب ہم حفظ مراتب یا فرق مراتب کی تعبیر اختیار کرتے ہیں تو اس سے دینی لحاظ سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ رشتے، وہ تعلقات، وہ روابط جو اخلاقی لحاظ سے بڑے اور چھوٹے کا تصور پیدا کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پیدا ہونے کو سارے انسان یکساں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہم سے 2-4 سال پہلے پیدا ہو گیا، انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا، لیکن ہماری تہذیبی روایت یہ چاہتی ہے کہ عمر کے لحاظ سے بھی اگر وہ ہم سے بڑا ہے تو اس کو بڑے کی جگہ رکھا جائے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے جو مرتبہ بھی رکھتا ہو، انسان ہونے کی حیثیت سے بیٹے سے کسی لحاظ سے بھی مختلف نہیں ہے، ماں بیٹی سے کسی لحاظ سے مختلف نہیں ہے۔ لیکن یہ رشتے ہیں کہ جن رشتوں کی وجہ سے ایک کو غیر معمولی مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے اور ایک کو ایک حد تک احترام کرتے ہوئے دوسری جگہ پر رہنا پڑتا ہے۔ یہ معاملہ تمام رشتوں میں، تمام روابط میں، تمام تعلقات میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کوئی ابدی حقیقت ہے؟ کیا یہ انسانیت کا شرف ہے؟ کیا یہ انسان کے حادثہ اخلاقی کی بدیہی دریافت ہے، یا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو وقت کے ساتھ پیدا ہو گئی ہے؟ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس طرح انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ احساس بھی اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ اس احساس کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شعور کی سطح پر تو تعلیم و تربیت ہی لاتی ہے، لیکن جس طرح انسان کی باقی صلاحیتوں کے نشو و نما کے لیے تعلیم و تربیت ضروری ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو ہم حفظ مراتب سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ ہماری تہذیب کی بنیادی شناخت جن عناصر سے قائم ہوتی ہے ان میں ایک یہ چیز بھی ہے، یعنی اس تہذیب کی بنیادی قدر تو عبودیت ہے۔ میرا یہ احساس کہ میں ایک پروردگار کا بندہ ہوں، مجھے بندے کی حیثیت سے رہنا ہے، یہ میری تہذیبی روایت کی اساس ہے۔ لیکن وہ بنیادی عناصر جن کے ذریعے سے اس کا ظہور ہوتا ہے، ان میں ایک بڑی چیز حفظ مراتب کا اصول ہے۔ میرے لیے باپ ہے، میرے لیے ماں ہے، اور یہ وہ رشتے ہیں جن میں سے 2 کی میں نے مثال دی، اور بھی بہت سے رشتے ہیں کہ جن رشتوں کی اہمیت، جن کی عظمت، جن کی قدر، جن کی برتری، جن کا تفوق میری تہذیبی روایت کی روح ہے۔ میں کسی حال میں بھی ان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اس کے پیچھے میری مذہبی روایت بھی کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی میں جس کتاب کو مانتا ہوں، جس پیغمبر کو مانتا ہوں، وہ بھی اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ قاضی صاحب، جس بات کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ کیا اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری معاشرت کی اساس میں حفظ مراتب کا یہ تصور موجود ہے۔ مغرب میں غالباً صورت اس سے مختلف نظر آتی ہے۔ بنیادی طور پہ رشتوں کا تقدس اور نظام مراتب جو ہے اس کا تعین ہوتا ہے اس بات سے کہ جو آپ کی میٹا فزکس ہے، جو آپ کا زندگی کا فلسفہ ہے، جو آپ کا ورلڈ ویو ہے، ان کے ویسٹرن ویو میں اور ہم لوگوں کے ویو میں چونکہ بنیادی تضاد موجود ہے۔ ہم ایک عبودیت کا تصور پیش کرتے ہیں، وہ ایک انسان کی آزادی کا، خود مختاری کا اور خود فیصلے کرنے کا
तस्वर पेश करते हैं, इसलिए उनकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो हम लोगों से मुख्तलिफ। हमें अपनी सोसाइटी के तवाजुन को बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है कि जो हमारी अपनी एक रिवायात हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे अपने किताब व सुन्नत की जो तालीमात हैं उनसे हम गुरेज न करें और उनका हम दामन जो है वो मजबूती के साथ थाम कर रखें और अपनी औलाद की तरबियत जो है वो हम उसी नहज पर करें। जी मौलाना, इस पर मजीद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन हमारे साथ रहिए, इसी बात के ऊपर मजीद गुफ्तगू होगी। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गामदी साहब, ये बात तो खैर आप सब ने इस पे इत्तफाक किया और इसकी जो बुनियाद है उसकी तरफ भी इशारा किया, लेकिन अगर मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करने की जसारत करूं कि ऐसा नहीं है कि मगरब में ये सास मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, मौजूद तो है। अभी भी बाप को बहरहाल किसी दर्जे में बाप ही समझा जाता है, उसके राइट्स लॉ में भी एक्सेप्ट किए जाते हैं। पेरेंट्स को किस हद तक राइट है उसमें हो सकता है मगरब कुछ तजावुज भी कर गया हो, लेकिन क्या ये बात बिल्कुल गलत है कि उस पर कोई लिमिटेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या ये बात बिल्कुल गलत है कि मिसाल के तौर पर शौहर और बीवी के ताल्लुक में कुछ तादीबी इख्तियारात की हम लोग बात करते हैं, उसकी कोई लिमिट है या नहीं है, या वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए? इसके हवाले से आप क्या फरमाएंगे? हमारे यहाँ हिफ्ज़ मरातिब के उसूल में हुदूद से तजावुज हुआ है, उनके यहाँ भी हुआ है, और जाहिर है कि उसका एक रद्द-ए-अमल होगा। जब रद्द-ए-अमल हुआ दूसरी जानिब हो गया। वो क्या चीज़ है कि जो फिर इस मौके पर आकर आपको ये बताए, जिस तरह कि मैंने अर्ज किया कि जहाँ अकली बुनियादें, तजुर्बाती बुनियादें मौजूद हैं वहां तो आप खुद फैसला कर लेंगे। जहां वो मौजूद नहीं है, मैं आपको इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल देता हूं। एक आदमी दुनिया से रुखसत होता है, जायदाद छोड़ देता है। उसकी जायदाद को उसके अज़्ज़ा अक़रबा में तकसीम होना चाहिए। आम तौर पर इंसान का मिजाज, इंसान का ज़मीर ये कहता है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अज़्ज़ा अक़रबा तो एक दर्जे के नहीं है। माँ बाप भी हैं, औलाद भी है, बहन भाई भी हैं, मियाँ बीवी भी हैं। इनके माबैन तवाज़ुन कैसे कायम रखा जाए? मेरा ख्याल ये है कि आप पूरी इंसानी तारीख का मुताला कर लें, इसका कोई फार्मूला दरियाफ्त नहीं हो सका, अभी तक कोई नहीं हो सका। ये वो मौका है कि जिस मौके पर अल्लाह ताला फिर अपनी शरीयत देते हैं। शरीयत के देने की वजह ये है और कोई वजह नहीं है कि इंसानी अकल वहां खुद वो बुनियाद तलाश नहीं कर सकती जिसको सामने रखकर आप कोई कानून, कोई ज़ाब्ता बना दें। चुनांचे अगर आप रिश्तों के मामले में भी देखें तो एक मिसाल के तौर पर माँ बाप का रिश्ता है, एक बड़े बहन भाई का रिश्ता है, एक बीवी और शौहर का रिश्ता है। अगर इन रिश्तों को आप सामने रख लें तो इन तमाम रिश्तों के माबैन कुरान मजीद ने तवाज़ुन की बुनियादें खुद बयान की। आप ये देखिए कि मिसाल के तौर पर सियासत के मामले में जब मैंने इस्तिक़सा किया तो मालूम हुआ कुल 3-4 उसूली अहकाम हैं जो दिए गए। मईशत के मामले में भी यही सूरत हाल है, लेकिन मुआशरत का मामला ये नहीं है। मुआशरत चूंकि इंसानी तमद्दुन की बुनियाद है, इसमें रिश्तों का में तवाज़ुन बड़ी खराबियों का बायस बन सकता है। ये चीज अगर एक मरतबा दरम बरम हो जाए तो पूरी इंसानियत के लिए खुदकुशी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस वजह से यहां अल्लाह ताला ने बड़े तफसीली अहकाम दिए हैं। ये बताया है कि वालिदैन के साथ ये हुदूद क्या है। आप देखें कुरान मजीद में 3-4 सूरतों में इसको मौजू बनाया गया है और फिर सूरह लुक़मान में तो खास तौर पर इसके कानूनी हुदूद बयान किए गए ताकि ये बात वाज़े रहे और कहीं ये तवाज़ुन दरम बरम ना हो जाए। मियाँ और बीवी का रिश्ता भी बिल्कुल इसी नौइयत का है, क्योंकि वो तमद्दुन की बुनियाद है, उससे खानदान का नज़्म कायम होता है, तो उसको भी खुद मौजू बनाकर उसमें कुछ हुदूद को बयान किए गए हैं। तो मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि मशरिक और मगरिब दोनों में एक जमाने में इसमें अदम तवाज़ुन हुआ। आप देखिए कि नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि वालिद को अपनी औलाद को कत्ल तक कर देने का इख्तियार दिया गया बाद माशरों के अंदर। जाहिर है कि ये एक हुदूद से तजावुज था, तो ये जरूरी हुआ। आपने तादीब का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया है। जाहिर है कि तादीब की एक जरूरत उस्ताद को भी पड़ती है, तादीब की एक जरूरत हुक्मरानों को भी पड़ती है, तादीब की एक जरूरत माशरे के अमूमी नज़्म में भी पड़ती है, और तादीब की एक जरूरत वालिदैन को भी छोटे बच्चों की तरबियत करते हुए पड़ती है। तो देखिए तादीब का लफ्ज़ जब हम बोलते हैं तो ये भी हुदूद का तकाज़ा करता है। शौहर को भी पड़ती है, मैं अर्ज करूंगा आगे चल के। तो जिस वक्त ये सारी चीजें जो आपके सामने आती हैं तो वहां ये जरूरत महसूस होती है कि अब उसके हुदूद बयान किए जाए। तो कुरान मजीद में देखिए उसमें भी हुदूद बयान किए, और खास तौर पर जिसका आपने नाम लिया शौहर और बीवी के दरमियान, इसको मौजू बना के इसके हुदूद मुतय्यन कर दिए, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी का यहां इम्कान था। जब वो हद यहां वाज़े हो गई तो उसूल मालूम हो गया। इस उसूल को सामने रख के उनको वालिदैन के और औलाद के रिश्ते में भी रखा जा सकता है मलहूज, और बाकी रिश्तों में भी रखा जा सकता है। आप ये देखिए कि ये हिफ्ज़ मरातिब का मामला इतना नाजुक और इतना हसास है, और इसकी इंसानी तमद्दुन में इतनी गैर मामूली अहमियत है कि जिस वक्त पैगंबर आता है, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है ना, पैगंबर आता है तो कुरान मजीद ने हमें सिर्फ इतना ही नहीं बताया कि पैगंबर की इताअत करनी है या पैगंबर को खुदा का नुमाइंदा समझना है, आदाब भी बताए हैं उस बारगाह में बात करने के।
یعنی آپ اس کو موضوع بنائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. یہ عام طور پر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم اتنے حساس کیوں ہیں. یعنی مغرب بھی سوال کرتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں مسلمانوں میں اتنی حساسیت کیوں ہے. یہ حساسیت بھی ہماری تہذیب کا حصہ ہے. یہ حساسیت ہمارے اندر خود قرآن نے پیدا کی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیے ایک ایک چیز کو بات کیسے کرنی ہے, آواز کیسی ہونی چاہیے, گفتگو کے آداب کیا ملحوظ رکھنے ہیں, تمہارے اندر خدا ترسی کیسے پیدا ہوگی, پیغمبر کے ساتھ تعلق سے تمہارے تقوی پر کیا اثرات پڑتے ہیں, کوئی فیصلہ وہ کر دے تو تمہیں اس کے بارے میں رد عمل کیا اختیار کرنا ہے. یہ قانون نہیں, یہ تو اصل میں آداب کی ایک پوری دنیا ہے. اور اس کا وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ادب کا حص زیر آسماں ازرش نازک تر, نفس گم کردہ میاں جنید و باعث نہیں جا. تو وجہ اس کی بھی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو مراتب کا یہ فرق قائم کیا گیا ہے یہ پھر یہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھتے اٹھتے اس ذات والا صفات تک بھی چلا جاتا ہے. یہ ہماری جو حساسیت ہے یہ اس وقت تک سمجھی نہیں جا سکتی جب تک ہمارے پورے تہذیبی پس منظر کو, ہماری مذہبی روایت کو, اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے اندر جو اخلاقی احساسات پیدا ہوتے ہیں ان کو آپ نہ سمجھ رہے. ہماری جو تہذیب اسلام نے قائم کی ہے, ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے اثر قائم ہوئی ہے, اس کے بنیادی عناصر میں ایک چیز جو ہے وہ حفظ مراتب ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ہمارے ہاں آپ دیکھیے نا, خدا کی کتاب ہے, آپ نے اس کو تکیہ بنا کے سونے کے لیے استعمال کر لیا, آپ نے اس کو پاؤں کے قریب رکھ دیا, آپ نے اسے کسی الماری میں رکھ دیا, آپ نے کتابوں میں ایک عام کتاب کے طور پر رکھ دیا. ہم اس کو گوارا نہیں کرتے. وہاں پر بھی وہی چیز ہوتی ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے, یہ کتابوں میں سے ایک کتاب نہیں ہے. تو اس کو پڑھتے بھی ہیں, اس سے سبق بھی حاصل کرتے ہیں, اس میں تدبر بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے ادب آداب کی بھی ایک پوری دنیا ہے جو ہمارے یہاں موجود ہے. یہ محض کوئی جذباتی چیز نہیں ہے, اس کے اندر در حقیقت بڑے گہرے اخلاقی احساسات کار فرما ہے. ان کو اندر اتر کر ان کا جائزہ لینا چاہیے. قاضی صاحب, یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن جس میں ہم کرٹیسزم کر رہے ہیں وہ پھر اگر آخری درجے میں بھی چلا جاتا ہے تو یہی تو وہ ہیومن کریٹو امپلس کو آزاد چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے کہ جس کا جو پھل ہے وہ آپ کو اس ساری ڈیولپمنٹ کے شکل میں ملتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا تبصرہ فرماتے ہیں؟ یہ بالکل آپ نے بجا کہا کہ ان کا دعویٰ یہ کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ان کی تہذیب کی بنیاد ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان کی تہذیب میں اس کی تاریخ بھی دور تک جاتی ہے. میگنا کارٹا سے بھی آپ رشتہ اس کو بنائیں گے, گریک جو سویلائزیشن ہے آپ اس سے بھی اس کا ربط جو ہے وہ بنائیں گے. لیکن فریڈم آف ایکسپریشن اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مذہب کے دائرے سے نکل آتے ہیں. مذہب جو ہے وہ جیسا کہ غامدی صاحب نے فرمایا وہ آپ کو ایک آداب کی دنیا دیتا ہے, ایک حدود اور قیود کی دنیا دیتا ہے, ایک ضابطوں کی دنیا دیتا ہے. آپ نے ان میں درمیان میں رہنا ہے اور ان کے سائے تلے آپ نے اپنے خیالات کا, فکر کا, اپنی سوچ کا اور زندگی کا تعین کرنا ہے. لیکن جب آپ بنیاد نکال دیں, اس بنیاد کو ختم کر دیں جس پہ وہ تمام سسٹم جو ہے وہ حفظ مراتب کا بھی, تہذیب و تمدن کا بھی, رہن سہن کا بھی, سماج کا بھی وہ موجود ہو, تو تب آپ صورتحال وہ پیدا ہوگی جس کو آپ کہیں گے کہ یہ بے لگام جو سوچ ہے اور جس پہ کوئی پابندی نہیں اور انسان اس طرف چلا جائے جس طرف اس کا خیال, اس کا ذہن, اس کے سوچ اس کو لے جائے. تو آزادی اظہار کا تعلق بھی سیکولر سوسائٹی سے ہے. مذہبی سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو ایک ضابطہ دے گی, ایک فریم آف ریفرنس دے گی, میٹا فزیکل بھی اور مورل بھی, اور اس کے اندر رہ کے آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے. لیکن جب سیکولر فریم آف ریفرنس میں آپ آئیں گے تو پھر آپ آزاد ہیں. آپ اپنی سوچ کو منطق کے اصولوں کے ذریعے یا آبزرویشن کے ذریعے, سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے آپ اس کے نتائج تک چلے جائیں گے. جی قاضی صاحب, یہ ایک اہم نقطہ ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مذہبی اعتبار سے, دینی اعتبار سے کیا ایسا ہے کہ فریڈم پر ہم کوئی غیر معمولی کربز لگاتے ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن پر خاص طور پر, اور میں سمجھنا چاہوں گا کہ وہ کیا مسئلہ ہمیں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اگر ہمارے پیغمبر کے بارے میں مثال کے طور پر بات کرتے ہیں تو کچھ حدود و قیود کا خیال رکھیں. وہ کیا کامن یا مشترک بنیاد ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہم انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے؟ آصف صاحب, فریڈم کے حوالے سے تو میں یہ بات عرض کروں گا,
چونکہ یہ بات رشتوں کی اور والدین کی ہو رہی تھی، جب آپ یہ سوال کر رہے تھے تو قرآن حکیم کی وہ متعدد آیات ذہن میں آ رہی تھیں جن میں تقلید آبا کا ذکر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ والدین سے بڑی اپنے بزرگوں سے عقیدت رکھنے کے باوجود کتاب و سنت کی روشنی میں بہرحال یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ جنہیں ہم اپنے بزرگوں کی یا اپنے آبا کی ہم میراث بتاتے ہیں، ہم اپنی روایات انہیں سمجھتے ہیں۔ خود قرآن حکیم کی تعلیمات یہ ہیں کہ تمہارے جو آبا و اجداد تھے وہ تمہاری طرح انسان تھے۔ اگر تم آج اولاد ہو تو آئندہ کل میں تم بھی آبا و اجداد ہوگے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد ہونے کی حیثیت سے تم اپنے آبا و اجداد کی روایات پر اور ان کی میراث پر تم غور و فکر ہی نہ کرو۔ ہمیں ان کی روایات پر اور ان کی ساری میراث پر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے اور پوری آزادی کے ساتھ یہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ کرٹیسزم منع نہیں ہے؟ جی بالکل منع نہیں ہے۔ اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر وہ روایت ہے تو اس روایت کا تعلق جو ہے وہ عقل سے ہے کہ انہوں نے عقل کی بنیاد پر ایک کسی بات کو صحیح سمجھا اور اس کو انہوں نے اپنا لیا، یا پھر یہ ہے کہ اس روایت کا تعلق کسی مذہبی حوالے سے ہے اور وہ ایک مذہبی شناخت کا ذریعہ بن گئی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ دونوں ہی راستے ہیں کہ والدین نے یا تمہارے آبا و اجداد نے یا تمہارے بزرگوں نے جو تمہارے لیے میراث چھوڑی ہے، تمہارے لیے ایک روایت چھوڑی ہے، تم اگر تو وہ عقلی ہے تو عقل کے ترازو میں اور عقل کی میزان میں تم اس کو تولو۔ اگر عقل سلیم اور عقل صحیح اس کی صحت کو قبول کر لیتی ہے تو بالکل تم اس کے ساتھ اپنا ایک تعلق رکھو اور اس کو اپنائے رکھو، اس میں کوئی مذائقے کی اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر اس کا تعلق جو ہے وہ کسی دین سے ہے، مذہب سے ہے، تو اب یہ ہے کہ تم کوئی دلیل شرعی جو ہے وہ اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو۔ اگر تمہیں ایک مضبوط سند اور صحیح سند جو ہے وہ میسر آ جاتی ہے اور تمہارے آباء و اجداد کی وہ جو بات ہے وہ اس معیار کے اوپر اگر پورا اترتی ہے تو وہ بھی واجب التسلیم ہے، اس کو تم قبول کر لو۔ لیکن اگر وہ روایت ایسی ہے یا وہ میراث ایسی ہے کہ نہ تو وہ عقل کی میزان میں پوری اترتی ہے اور نہ کسی دلیل شرعی کی بنیاد پر وہ پوری اترتی ہے، تو اب اس قسم کی روایت کو نہ صرف قبول کرنا بلکہ اس کو ترک کرنا جو ہے، یہی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے یہی ایک آزادی کا کہ اس کو فوراً جو ہے آپ کک آؤٹ کریں اور اس کو اپنے اندر اپنی سوسائٹی سے اس کو نکالیں۔ ایک آباء و اجداد کی روایت کو اس بنیاد پر تصور کرنا، وہ عالم بھی تھے، وہ جاہل بھی تھے، وہ تیز عقل والے بھی تھے، وہ کم عقل والے بھی تھے، تو ان کی باتیں جو ہیں وہ سب کی سب وہ زیر غور ہوں گی اور ان کو زیر غور لا کر ایک معیار پر تم ان کو پرکھو گے اور ان کو اپناؤ گے۔ یہ بات بالکل بجا ہے مولانا کیا، میں نے بہت سے دوسرے علماء کو بھی دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ساری علمی تنقیدیں کی گئیں، علماء نے ان کا علمی جواب دیا، لیکن یہاں کیا فرق پیدا ہوا اور وہ کیا پرنسپل ہے کہ جو آپ بحیثیت ایک عالم دین اور ایک محقق بتانا چاہیں گے ان لوگوں کو کہ جو مغربی اقدار کی بات کرتے ہیں، وہ کیا بیسک ڈفرنس ہے، فلسافیکل ڈفرنس ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہاں تنقید تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، سننے کے لیے بھی تیار ہیں، جواب بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ وہ معاملہ ہے اور یہ وہ اصول ہے کہ جس کی وائلیشن ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہماری روایت میں تنقید کی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو شاید مغرب بھی ابھی پیش نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے عقائد کو چیلنج کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جتنے بڑے لوگ ہیں، آپ ان کے سوانح کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس سوال پر وہ غور کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو بنیادی عقائد انہوں نے اپنے والدین سے سیکھے تھے، کب انہوں نے ان کے سامنے ایک سوالیہ نشان کی حیثیت اختیار کر لی اور انہوں نے ان میں سے ایک ایک چیز کو چیلنج کیا اور پھر اس کا انہوں نے جائزہ لیا اور انہوں نے بہت سی چیزوں کو چھوڑا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیے کہ لوگ صوفیوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، تصوف کے نقاد بن کے اٹھتے ہیں۔ لوگ بسا اوقات متکلمین کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ بالکل آخری درجے کے آرتھوڈاکس مذہبی بن کے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ بسا اوقات فلسفیوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کا ایک بالکل دوسرا آپ کے سامنے نقش آ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر کبھی پابندی لگائی گئی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید مثال کے طور پر اپنی بنیادی دعوت پیش کرتا ہے، تو کیا اس بنیاد پر پیش کرتا ہے کہ وہ ایک مابعد طبیعیاتی کتاب کی حیثیت سے اپنی دعوت لے کر آ گیا، تم اس کو مان لو؟
اس بنیاد پر تو پیش نہیں کرتا. وہ اسی علم و عقل کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور پھر آپ سے کہتا ہے کہ عقل سلیم کی بنیاد پر آپ فیصلہ کیجیے اور اس کے دلائل دیتا ہے. یعنی آپ مجھے بتائیے کہ بنیادی عقائد میں ذات خداوندی ہے, آپ آخرت کا تصور پیش کرتے ہیں, ان دونوں چیزوں کے بارے میں قرآن مجید کے بیانات پڑھ لیجیے. یعنی وہ باقاعدہ اس کے شواہد پیش کرے گا, یہ بتائے گا آپ کو کہ ان شواہد کے پیچھے کیا منطق کار فرما ہے, کیا عقلی استدلال کار فرما ہے. ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے رکھ کر اس کے نظائر اور شواہد آپ پر واضح کرتا چلا جائے گا. مخاطب کے استدلال کو سامنے رکھے گا اور پھر اس استدلال کی کمزوری واضح کرے گا. یعنی یہ بتائے گا کہ اس میں کیا کمزوری ہے اور اس میں بالکل وہی طریقہ اختیار کرے گا جو طریقہ ہم علمی تنقید میں اختیار کرتے ہیں. بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے تو علمی تنقید کی بہترین روایت کی بنیاد رکھی ہے. خدا کے پیغمبر نے جب اپنی دعوت پیش کی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے پس منظر میں تورات موجود تھی, قرآن مجید نازل ہو رہا تھا. آپ سورہ قصص میں دیکھیے, وہاں یہ مکالمہ نقل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبر سے یہ کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تو ان 2 کتابوں کی دعوت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اگر اس سے احدا منہما تم کوئی زیادہ ہدایت کی چیز میرے سامنے پیش کر دو تو اتبعو, میں اس کی پیروی کر لوں گا. یعنی خدا کا پیغمبر بھی اس جگہ کھڑے ہو کر بات کرتا ہے. تو ہمارے ہاں جہاں تک اظہار کی آزادی کا تعلق ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھیے یہ جو آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا, تو کون سا ایسا مستشرق ہے کہ جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے اقدامات پر قرآن مجید پر تنقید نہیں کی؟ ان تنقیدات کو ہم پڑھتے ہیں, ان تنقیدات کا ہم علمی جواب دیتے ہیں, ان تنقیدات کا ہم محاکمہ کرتے ہیں. تنقید ایک بالکل الگ چیز ہے. تنقید کے کچھ آداب اور حدود ہیں. حفظ مراتب کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تنقید سے دستبردار ہو رہے ہیں. میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں. میرے والد ایک صوفی شیخ تھے, میں نے ان کی آغوش تربیت پہ پرورش پائی ہے, ان سے ابتدائی علوم سیکھے ہیں, ان سے یہ جانا ہے کہ زندگی کے معاملات میں کیسے غور کرتے ہیں. تصوف سے میری محبت بڑی غیر معمولی تھی. وہ میرے پاس رہے اور ایک ایسے وقت میں رخصت ہوئے ہیں جب میں شعور کی عمر کو پہنچ چکا ہوا تھا. اس وقت سے لے کر میرے ان کے تعلقات بھی رہے, میں ان کے ساتھ گفتگو بھی کرتا رہا, میں نے ان سے اختلاف بھی کیا. وہ اختلافات بالکل سامنے آ گئے اور ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے مابین میں بعض موقعوں کے اوپر بحث بھی ہو گئی, لیکن آداب کے اندر رہتے ہوئے, باپ کو باپ سمجھتے ہوئے ہوئی, اس کے حضور میں بات کرتے ہوئے ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہوئی جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس کو ہر حال میں ملحوظ رکھیں گے. تو میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس کا تعلق آداب سے ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید ہی کو دیکھیے, والدین یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بڑی ہستی جس کو معاشرتی تعلقات میں رکھا گیا ہے, یعنی شرک کی تردید قرآن مجید کرتا ہے, اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. کیا بات کہی گئی ہے؟ یہ کہا گیا ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے بازو جھکائے رکھو گے, پستی اختیار کرو گے, عاجزی کے ساتھ پیش آؤ گے, کبھی جھڑکنے کی جسارت نہیں کرو گے, کبھی اف تف کہنے کی جسارت نہیں کرو گے. لیکن اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں کوئی ایسی بات کہیں جو خلاف علم و عقل ہے تو اس کو صاف صاف رد کر دو گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں آداب ایک اور جگہ پر کھڑے ہیں, یعنی آداب کی دنیا ایک دوسری ہے. ہم پیغمبر کو بھی مانتے ہیں تو آخر کچھ دلائل کی بنیاد پر مانتے ہیں. دیکھیے تنقید اور تضحیق میں, تنقید اور تنقیس میں بڑا فرق ہے. تنقید علمی مقدمات قائم کر کے کی جاتی ہے اور تنقید کرتے وقت آپ یہ ملحوظ رکھتے ہیں کہ آپ کس کے بارے میں تنقید کر رہے ہیں. تو تنقید کیجئے, تنقید کا کوئی برا نہیں مانتا, تنقید ہی علم کا دروازہ کھولتی ہے. تنقید کی آخری درجے کی آزادی آپ اس کو متعین کر کے بتائیے اور مجھ سے سوال پوچھیے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن اس آخری درجے کی آزادی کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمارا مذہب بھی کھڑا ہے اور ہماری روایات بھی کھڑی ہیں. جی غامدی صاحب اس بات کو جاری رکھتے ہیں, ابھی ہمیں ایک بریک لینا ہوگی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی غامدی صاحب, مسلمانوں کی روایت قرآن کے والے سے تو آپ نے بھی اور مولانا نے بھی دو جو ہمارے اس وقت پاس موجود علماء ہیں دونوں نے اس کی تائید کی, لیکن کیا مسلمانوں کی تاریخ اور ان کی روایت بھی یہ رہی ہے؟ مثلا ہمارے ہاں جو مامون الرشید کے زمانے میں مہنہ کا ایک پورا سلسلہ چل پڑا اور اس میں پھر اختلاف ہی معتزلہ اور اشاریہ کے درمیان جس حد تک جا چلا گیا, کم و بیش یہی صورتحال پوری تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہے. تو کہ ایسا نہیں ہے کہ اب غالباً پھر حفظ مراتب کے اصول پر یہ ساری پرسیکیوشن کی گئی تھی؟ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نہیں, یہ دو بالکل الگ الگ باتیں. دیکھیے جب حفظ مراتب کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق ہماری معاشرتی روایات سے ہوتا ہے, اور مثال بھی اگر دینی چاہیے تو معاشرتی روایات سے دینی چاہیے. سیاست کے اپنے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں.
جب ملوکیت قائم ہو جاتی ہے، آمریت قائم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آمریت اپنے آپ کو مجتہد مطلق کے منصب پر بھی فائز سمجھ لیتی ہے، اس سے کچھ دوسری نوعیت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان کے خلاف ہر معاشرے کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کم کرنی پڑی ہے، اس کے باوجود کم کرنی پڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مذہبی روایات اس معاملے میں غیر معمولی تھیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس معاملے میں بھی اس سارے تشدد کا نشانہ کون بنا ہے؟ وہ لوگ بنے ہیں کہ جو مذہبی کے علمبردار تھے. امام احمد بن حنبل ایک مذہبی شخصیت تھے، انہوں نے مقابلہ کیا. امام ابو حنیفہ ایک مذہبی شخصیت تھے. امام ابن تیمیہ ایک مذہبی شخصیت تھے. تو مذہبی شخصیات کو تعدیب کا اور تہذیب کا نشانہ بننا پڑا آزادی رائے کے لیے، جبکہ یورپ میں تو اس کے برعکس ہوا. اس کے برعکس ہوا ہے. اس کی وجہ یہی ہے، یعنی سیاست نے جو کچھ تہذیب کا بازار گرم کیا ہے اس کے اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. وہ آج بھی گرم کرتی ہے، وہ کل بھی گرم کرے گی. اسی طریقے سے جو آپ مسلمان عوام کو اور بعض مذہبی رہنماؤں کو آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو یہ در حقیقت وہ انحطاط ہے جس کی وجہ سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. ہم جب اپنی روایت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کی روایت کہ جب بہرحال ہم ایک خاص مقام پر کھڑے تھے اور ہمارے ادارے قائم تھے اور ہماری معاشرتی روایت بھی ایک دوسرے مقام پر کھڑی ہوئی بات کر، اس کے بعد انحطاط آنا شروع ہوا، زوال پیدا ہونا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ وہی تو چیز ہے کہ تنقید کی آزادی ختم ہونا شروع ہو گئی. مذہبی جمعیتوں نے اپنی رائے کے خلاف کسی بات کو سننے کو گوارا کرنے سے انکار کر دیا. میں تو اس زمانے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ حکمرانوں کے مقابلے میں حق کہنا عظیمت کی بات تھی، آج مذہبی گروہوں کے مقابلے میں حق کہنا عظیمت کی چیز بن گئی ہے. یعنی یہ صورتحال ہو گئی ہے، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے. جہاں تک ہمارے دین کا تعلق ہے اس میں تنقید کی بڑی اعلیٰ روایت قائم ہوئی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو مختلف اہل علم ہیں ان کے مابین اختلافات ہیں، وہ اختلافات علمی طریقے سے بیان کرتے ہیں، اس کے دلائل دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں فقہ کے 4 ائمہ ہیں، چاروں کے چاروں کسی نہ کسی لحاظ سے ایک دوسرے کے شاگرد ہیں. کتنی غیر معمولی روایت ہے. اگر یہی بات ہونا تھی تو ایک کو اپنے استاد کی عظمت کے سامنے سرنگوں رہنا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہوا. احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. ادب کا معاملہ یہ ہے کہ ساتھ چلتے ہوئے وہ گھوڑے پر سوار ہیں اور ادب کے ساتھ چلتے ہوئے کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن اختلاف کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مدرسہ فکر کے بانی ہو گئے. تو اختلاف ایک الگ چیز ہے، تنقید ایک الگ چیز ہے اور تضحیق ایک الگ چیز ہے. آداب کی رعایت نہ کرنا ایک الگ چیز ہے. باپ کو اس کے آداب اور حدود کو توڑ کر مخاطب کرنا ایک بالکل الگ چیز ہے. ہم مغرب کے جس رویے کے خلاف احتجاج کرتے ہیں بعض اوقات یا اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، وہ اصل میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ تضحیق پر اتر آتے ہیں. تضحیق پر جب اتر آتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے اس وقت آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 1.5 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں موجود ہیں. آپ ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں اور اس طریقے سے آپ تہذیبوں کی کیا اس جنگ کو خود شروع نہیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ چیخ اور چلا رہے ہیں؟ یعنی اس کا پھر نتیجہ تو یہی نکلے گا نا کہ ہماری طرف سے بھی رد عمل ہوگا. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ تنقید اور چیز ہے اور تضحیق بالکل اور چیز ہے. اصل میں تضحیق ہے جہاں حفظ مراتب کا سوال پیدا ہوتا ہے. تنقید تو ہم اپنے باپ کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی مذہبی روایات پر کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ائمہ پر کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی جلیل القدر ہستیوں پر کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ خود جس دین کو ہم مانتے ہیں ہمارے اکابر اہل علم کے آپ سوانے پڑھیں تو وہ سب اس کے اوپر بھی ایک تنقید کے عمل سے گزر کر بعض اوقات دریافت کرتے ہیں اس کو اور دوبارہ قبول کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے شعوری ایمان کی سطح پالی ہے، اب میں اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں. تو یہ سارا عمل ہماری تاریخ میں بھی ہوتا رہا ہے، ہمارے بڑے لوگوں کے ہاں بھی ہوتا رہا ہے. یہ ایک بالکل اور چیز ہے اور تضحیق اور تنقید سے ایک بالکل الگ چیز ہے. اس کا فرق ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. قاضی صاحب، ایک بحث یہ کی جاتی ہے کہ بلکہ اگر میں اس کو بیان کروں تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ سم ٹائمز دا موسٹ سیریس کریٹیسزم ایمرجز آؤٹ آف جیسٹ. یعنی مزاح میں آپ بعض دفعہ مذاق میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو سیریس یا سنجیدہ پیرائے میں آپ نہیں کہہ پاتے. اور بعض دفعہ طنز، سٹائر، اس کو بھی علمی تنقید ہی کا حصہ مان لیا جاتا ہے اور اس کی آڑ میں کہہ لیجیے یا اس کے ریوبرک کے تحت یہ بحث کی جاتی ہے کہ یہ بھی علمی تنقید ہی کا ایک طریقہ ہے. بلا شبہ طنز جو ہے وہ بن سکتا ہے. مثلا ہماری اردو شاعری میں اکبر اعلی آبادی کی مثال ہمارے پاس موجود ہے. انہوں نے جو طنز کیا اور تضحیق کی اور ان تبدیلیوں کی جو ان کے زمانے میں آ رہی تھیں، تو اس کے پیچھے ایک پورا نظام میں اقدار تھا، ان کے پاس ایک سسٹم تھا تھاٹ کا، جس کے حوالے سے وہ آنے والی تبدیلیوں کو دیکھ رہے تھے. لیکن جب طنز کا مطلب یہ مقصد یہ ہو کہ کسی مقدس ہستی کے احترام کو کم کرنا یا ان کا جو عزت و احترام ہے، ان کا جو مقام ہے، اس کو کم کرنا، تو اس وقت وہ قابل برداشت نہیں رہتا. چاہے وہ بالکل نچلی سماجی سطح پہ ہم لوگوں کی جیسے ہم لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے ہوں یا وہ مقدس ہستیوں کے ساتھ پیش آ رہے ہوں. علامہ صاحب نے یہ کہا کہ اس سے
तहजीबों के दरमियान उस जंग के तेज होने का खदशा है कि जिसका वो वावेला कर रहे हैं। मैं कहता हूं जी कि इससे भी आगे खतरा है। बात यह है कि ये तस्हीक जो की गई कार्टूनों के जरिए या किसी दूसरे तरीके से नॉवलों के जरिए, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के दिल नहीं दुखे। 1 अरब है या 1 अरब से ज्यादा हैं वो, ये उन तमाम लोगों के कि जो सच्चे मजहबी लोग हैं, चाहे वो मसीही हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, जो सच्चे मजहबी लोग हैं, उनके दिल दुखे इस बात से कि एक मुकद्दस हस्ती का यूं इस तरीके से उसको पेंट किया जा रहा है। इस तरीके काजी साहब, ये एक अहम नुक्ता है। नाज़रीन हमारे साथ रहें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। खुशामदीद। काजी साहब, वो ये कहते हैं ना जी कि ये काम तो हम बाकी मजहबी जो सिंबल्स हैं उनके खिलाफ भी करते ही रहते हैं। मैं करता हूँ जी, उसमें मैं ये समझता हूँ जी कि जो सेकुलर लोग हैं, सेकुलर लोग जो है वो सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि मज़ाहब का मजाक उड़ाना या मजहबी जो मुकद्दस हस्ती हैं उनका मजाक उड़ाना। उसका एक मफहूम और खास तौर पे मुस्लिम और हिंदी जो ट्रेडिशन है सेकुलरिज्म की, हिंदू और मुस्लिम जो ट्रेडिशन है, उसमें इसका मतलब है तमाम मज़ाहब को एहतराम करना और उनकी मुकद्दस हस्तियां जो है उनका एहतराम करना। तो वो जो सेकुलर लोग हैं, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो रशियन है, इंडियन है या पाकिस्तानी है, उनके भी दिल दुखे हैं कि आप उन लोगों को जो इंसानी तहजीब और तमद्दुन के बीमार हैं, जिन्होंने इसमें एक जबरदस्त रोल अदा किया इंसान की इखलाकी तरबियत में, इंसान की रूहानी तरबियत में, आप उनके साथ इस तरीके से पेश नहीं आ सकते। तो ये एक लिमिट है। तंज हुआ, कार्टून हुए, सियासी सतह पे, समाजी सतह पे, अदबी सतह पे, सकाफती सतह पे, वो यकीनन काबिल कबूल है, उनकी एक ट्रेडिशन है, वो सब दुनिया में अब उनका रवाज भी है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। आप उससे आगे जब वो ये कहें कि जनाब हम अपनी जो मुकद्दस हस्ती हैं उनका चूंकि मजाक उड़ाते हैं तो हम दूसरों को भी इस तरह से पेंट करने पेश आने का हक रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी वो गलती पे हैं। इसमें वो ऐसे लोग उनके यहाँ मौजूद तो हैं, उनके यहाँ नॉवेल लिखे जाते हैं, नज़में लिखी जाती हैं और फिल्में भी बनती हैं कि जिनमें मुकद्दस हस्तियों को मुनासिब तौर पे पेश नहीं किया जाता, लेकिन ये बात वहां भी पसंद नहीं की जाती। जी, कम लोग होते हैं कि जो उनकी तायद करते हैं, बाकी लोग जो है ये ठीक है वो एहतजाज नहीं करते, वो उस पोजीशन में नहीं है, या वो उनकी वैल्यूज बदल गई, क्या वो बाजार में नहीं आएंगे, एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन ये समझना कि वो उसको अप्रूव करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो गालिबन ऐसी कैफियत वहां पे अभी नहीं है। मौलाना काजी साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया, इसके दलाइल तो हमें मिलते हैं कि इतलाक में भी और उसूल में भी, मसलन यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को हम देखते हैं तो उसमें बाकायदा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक नेचुरल लिमिटेशन मानी गई है। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि हम अगर अपना उसूल समझाने की कोशिश करें कि कहां पर तनकीद तज़हीक बन जाती है, तो क्या प्रिंसिपल हम बता सकते हैं? आसिफ साहब, ये गांधी साहब ने तज़हीक और तनकीस के बारे में बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है। हमारी सियाह सिता की किताबों में से किताब है अबू दाऊद शरीफ, उसका एक मुस्तकिल बाब है बाबुल मज़ाह। आपने अदब की जिस सिन्फ का जिक्र किया है, ये सिन्फ आपको अबू दाऊद शरीफ में बाबुल मज़ाह में आपको मिलेगी। वहां हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तमाम वो रिवायात और अहादीस जो हैं वो जमा हैं। जहां पे एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि मेरे पास अब इतने पैसे जमा हो गए कि मैं ऊंट खरीदूं, क्योंकि घर वालों को कुएं से पानी लाने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, तो आप मेरे साथ चलें और हम दोनों चलकर ऊंट पसंद करते हैं और खरीदते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं आपके साथ चलने के लिए ये तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि मैं आपको ऊंट का बच्चा लेकर दूंगा, ऊंट नहीं लेकर दूंगा। तो वो इसरार करने लगे कि नहीं जी, वो घर वालों ने तो कहा कि ऊंट लाना। तो अल्लाह के रसूल काफी देर तक उससे महजूज होते रहे और उसके बाद आपने फरमाया कि क्या ऊंट का बच्चा नहीं हुआ करता। तो जहां तक इस सिन्फ का ताल्लुक है,
اس کی تو اسلام میں گنجائش ہے، لیکن توہین کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل برعکس ہے، اور وہ ہے کسی کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی تھا اور اپنی کبرسنی کی وجہ سے وہ بیچارہ جھک کر چلتا تھا، تو اس کے قریب سے ایک بچہ بھاگتا ہوا گزرا تو انہوں نے ذرا تھپکی دے کر یہ پوچھا کہ بابا جی یہ کمان کتنے کی خریدی ہے آپ نے؟ تو وہ بھی ظریف الطبع تھے، وہ بچہ آگے جا کر کھیلنے لگا تو اس کے قریب گیا اور جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ بیٹا میرے کبڑے پن کو دیکھ کر تم پوچھ رہے تھے کہ یہ کمان کتنے کی خریدی ہے، جب میری عمر کو پہنچو گے تو یہ تمہیں مفت ہی مل جائے گی۔ تو کسی کی شخصیت پر تبصرہ کرنا اور پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ شخصیت جو ہے وہ کتنی اعلیٰ ہے، اس اپنی شخصیت کا مقام جو ہے وہ کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ امت مسلمہ کے نزدیک بالکل ایک معصوم عن الخطا ذات اقدس ہے۔ تو یہاں پر جو بھی بات کی جائے گی وہ اس کا تعلق جو ہے وہ تضحیق سے وہ نہیں ہوگا کہ جس کو وہ اپنے ادب کی صنف میں وہ لیتے ہیں، وہ اس کا تعلق جو ہے وہ توہینی سے ہوگا۔ اور بالکل یہ غامدی صاحب نے یہ بالکل درست کہا کہ ہمیں ان دونوں چیزوں میں یعنی یہ فرق کرنا چاہیے، اور میں اس سے آگے بڑھ کر یہ بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں عالمی سطح پر اس مسئلے کا سدباب کرنے کے لیے باقاعدہ ایک کوئی قانون سازی کرنی چاہیے، اور وہ عالمی سطح پر ہم قانون سازی کر کے اس قسم کے فتنوں کا دروازہ جو ہے جو ادب کے صنف کے نام پر اور آزادی کے نام پر اس طرح آتے ہیں اور وہ 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے۔ ناظرین، ہم اپنے شرکاء کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی آراء سے مستفید کیا۔ آپ نے حفظ مراتب کے حوالے سے بھی گفتگو سنی، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ ہمارے ہاں فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے یہ تصور موجود نہیں ہے کہ محض آپ اس کرائیٹیریا پہ کہ جو میں اپنے لیے موضوع سمجھتا ہوں اسی کرائیٹیرین پر میں دوسروں کے ساتھ معاملہ کروں گا، بلکہ یہ بات سامنے آئی کہ اس میں آپ کو دوسرے کی حساسیت کو بھی سامنے رکھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر تنقید جو ہے وہ دوسرے کی توہین بن جاتی ہے، اور اس کے حوالے سے مسلمان بھی اور دوسرے لوگ بھی قانون سازی کا بھی حق رکھتے ہیں، اور شاید اس میں ایک مناسب درجے کی تادیب کا بھی حق رکھتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم حفظ مراتب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ غامدی صاحب کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہی شرکاء موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا خورشید گنگوہی صاحب جو ایک معروف دینی عالم ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی جاوید صاحب جو مختلف فلسفے سے متعلق مختلف کتابوں کے مصنف ہیں، اس کے علاوہ آپ ایک معروف کالم نگار ہیں۔ غامدی صاحب، پچھلے پروگرام میں قاضی صاحب نے ایک سوال اٹھایا، ایک بات کہی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ جمہوریت تو اصل میں سیکولر اقدار کے ساتھ ہی پنپتی ہے۔ اس سے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ غالباً جس فریڈم کی آف ایکسپریشن کی آپ نے اور مولانا نے بات کی تھی وہ اصلاً مذہبی روایت کے اندر یا مذہب کے اصولوں پر قائم کردہ حکومت کے اندر شاید اس طرح پنپ نہیں سکتی۔ اس کے بارے میں کچھ تبصرہ فرمائیں گے؟ یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ماحول عام طور پر پیدا کر دیا گیا ہے اس میں تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر آپ مذہب کو اس کی اصل تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو اس میں کوئی نہیں ہے۔ ذاتی حیثیت سے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کی بہت سی مثالیں دی تھیں کہ ایک شخص کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کو کچھ تردد ہوتا ہے، وہ ارتیاب کا شکار ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ جن عقائد پر اس نے آنکھ کھولی تھی ان کو اس کا ذہن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ ایک شعوری عمل سے گزرتا ہے۔ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر آدمی حق کا سچا طالب ہے اور اس معاملے میں سوالات کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، برسر عام پوچھ رہا ہے، سوالات علماء کے سامنے رکھ رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کسی اچھے معاشرے میں اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی کوئی اصولی قدغن اس پہ نہیں لگی ہوئی۔ اسی طریقے سے اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کی ایک پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے، لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں اور جمہوری طریقے کے مطابق وہاں مسائل زیر بحث آتے ہیں، تو کتنا بڑا زندگی کا دائرہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی مذہب سے اس طرح براہ راست تعلق ہی نہیں ہوتا، اس میں آپ قانون سازی کرتے ہیں بالکل اسی طرح کرتے ہیں جس طرح جمہوری معاشروں میں ہوتی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کر لیجئے کہ کچھ مذہبی معاملات زیر بحث آ گئے ہیں، تو مذہبی معاملات جب زیر بحث آئیں گے تو اس کے بھی دو حصے ہوں گے۔ ایک وہ حصہ ہوگا جس کا تعلق مذہب کی تعبیر سے ہے،
اس میں پھر جمہوری طریقہ ہی ہوگا. یعنی فرض کر لیجئے کہ میں قرآن مجید کی آیت کو ایک طرح سمجھتا ہوں, کوئی دوسرا آدمی دوسری طرح سمجھتا ہے, وہاں حناف ہیں, شوافے ہیں, حنابلہ ہیں, مختلف گروہ ہیں, مدرسہ ہے, فکر ہیں, وہ اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں. فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ وہی امرہم شورا بینہم کا طریقہ جو خود قرآن نے تجویز کیا ہے, یعنی اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. تو وہاں تعبیرات کے مابین بھی اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو فصل نزاعات کا طریقہ خود قرآن کا تجویز کردہ یہی ہے کہ جمہوری اصول کے اوپر اکثریت کی رائے آپ کو فیصلہ کن قرار دے دیں گے. یعنی مثال کے طور پر میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں شوافے, حنابلہ, مالکیہ, دوسرے نقطۂ نظر کے لوگ موجود ہیں, میں ہوں, آپ ہیں, ہم اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. فیصلے کا موقع جب آئے گا تو کس طرح فیصلہ کیا جائے گا؟ امرہم شورا بینہم کا جو اصول قرآن مجید نے بیان کیا وہ اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. دیکھیے, اکثریت کی رائے فیصلہ کن جب ہوتی ہے تو یہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتی. جمہوریت کے بارے میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا اصول یہ نہیں ہے کہ اکثریت کی رائے سے حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے. اکثریت کی رائے سے در حقیقت ہم نزاع کا خاتمہ کرتے ہیں. یہ سوال عام طور پر اٹھایا جاتا ہے نا کہ جی یہاں تو دیوبندی ہے, یہاں تو بریلوی ہے, یہاں تو اہل حدیث ہے, مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, مختلف نقطۂ نظر کے لوگ ہیں, کیسے فیصلہ کریں گے؟ جمہوری اصول پر فیصلہ کریں گے. یعنی اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. فیصلہ کن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر میری رائے پر قانون نہیں بنا, اکثریت کی رائے کے مطابق ایک قانون بن گیا, تو مجھے مسلمانوں کی حکومت میں یہ پورا حق حاصل ہے. یہ حق مجھ کو اللہ کی کتاب دیتی ہے, یہ حق مجھ کو میرا پیغمبر دیتا ہے کہ میں اس قانون پر تنقید کروں, میں اس کی غلطی واضح کروں, میں رائے عامہ کو اس کے خلاف ہموار کروں, میں اس کے لیے دلائل دے کر لوگوں کو قائل کروں. لیکن وہ قانون بن جائے گا اور قانون کی حیثیت سے میں بھی اس کی پابندی کروں گا. تو قانون کی پابندی کرتے ہوئے یہی جمہوری اصول ہے, میں تنقید کا حق رکھتا ہوں اور میں وہ استعمال کروں گا. اب اس سے پیچھے چلے جائیے, وہ یہ ہے کہ ایک آدمی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے کسی مذہبی قانون کے بارے میں کوئی بنیادی سوال اٹھا دیا. وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے, مثال کے طور پر اب میراث کے قانون کے بارے میں قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھے, میرے اس میں ذہنی اشکالات یہ ہے, اس میں بھی کوئی معنی نہیں. وہ اپنے دلائل پیش کرے گا, اس کے دلائل کا جواب دینے والے لوگ موجود ہوں گے, اس پر بھی بحث ہو جائے گی, اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. فرض کر لیجئے کہ پارلیمنٹ سے باہر اس پر بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے اور مختلف لوگ مختلف آراء اپنی بیان کر رہے ہوتے ہیں. شائستگی اور تہذیب کے دائرے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اس قانون کے بارے میں یہ اشکال ہے, یہ سوال ہے, ان سوالات پر بھی گفتگو ہو جائے گی. ہمارے ہاں آپ دیکھیے, ہمارے جلیل القدر علماء نے بعض اوقات مذہبی حکمت پر کتابیں لکھی ہیں. اس کی ایک بڑی مشہور مثال ہمارے حجت اللہ البالغہ ہے. وہ یہ سوالات اٹھاتی ہے کہ اس حدیث میں, قرآن مجید کی اس آیت میں, شریعت کے اس حکم میں وہ کیا حکمت مضمر ہے, کس اصول پر یہ قائم ہے, کس بنیاد پر اس کو پیش کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ سوالات بھی بہت سے لوگ اٹھائیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر امریکہ کی پارلیمنٹ میں ایک ممبر کی حیثیت سے منتخب ہو گیا ہوں اور وہاں کسی قانون کا معاملہ زیر بحث ہے اور میرے پاس شریعت کا ایک قانون موجود ہے, تو میں علمی اور عقلی بنیادوں پر اس کو پیش کرنے کا کیوں حق نہیں رکھتا؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ قانون اس توازن کو درست قائم کرتا ہے جو معاشرے میں قائم ہونا چاہیے. اس کی بنیادیں درست ہیں اور جو قانون تم بنا رہے ہو اس کی بنیادوں میں یہ اور یہ خامی موجود ہے. یہ بحث ہماری پارلیمنٹ میں بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد مجھے بتائیے کہ جمہوریت مزید کیا تقاضا کرتی ہے. تو میرے نزدیک تو آخری درجے میں جو جمہوریت کی تصویر ہے وہ آپ کو یہاں بھی اسی طریقے سے نظر آئے گی. اس میں ادنا درجے کا کوئی فرق نہیں ہوگا اور ہم کسی آدمی پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائیں گے کہ وہ اپنی رائے نہ دے یا وہ تنقید نہ کرے یا وہ سوالات نہ اٹھائے یا وہ لوگوں کی رائے کو ہموار نہ کرے یا اپنے نقطہ نظر کے مطابق لوگوں کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش نہ کرے. یہ سب چیزیں بالکل ہوں گی. جس چیز پر پچھلے پروگرام میں بھی بحث ہو رہی تھی وہ اصل میں تضحیک ہے, تنقیص ہے, وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اور دیکھیے, اس کا میں ایک سادہ اصول آپ کو بتاتا ہوں. اس میں آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ بعض اوقات ادبی طریقے ہوتے ہیں. دیکھیے, ادب میں اور ابتذال میں فرق ہوتا ہے. آپ طنز لکھتے ہیں, آپ مزاح لکھتے ہیں, تو اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. طنز اور مزاح جب اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر وہ طنز اور مزاح نہیں رہتے, وہ ابتذال بن جاتے ہیں. اور ابتذال وہ چیز ہے کہ جس کی سڑان آپ بھی محسوس کرتے ہیں, جس کا تعفن میں بھی محسوس کرتا ہوں, اور آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جب حدود سے تجاوز کر گئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک بات کہی جا رہی ہوتی ہے اور وہ بات معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑے لطیف انداز میں کہی جا رہی ہے. ہمارے یہاں غالب ہے جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں, ایسی جنت کو کیا کرے کوئی. ان پری زادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام, قسمت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئی. کس نے بلوا کیا, کس نے مار ڈالا اس کو, کس نے یہ کہا کہ تم نے جنت کی توہین کر دی ہے. بات جب لطافت کے ساتھ بیان ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے لوگ لطف اٹھاتے ہیں, لیکن جب بات تضحیک کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے پھر وہ ادب نہیں رہتی, وہ ابتذال بن جاتی ہے. ہم مسلمان جس چیز کے خلاف اس وقت اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں وہ اصل میں ابتذال ہے, وہ ادب بھی نہیں. گویا کہ آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اصول یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ میں اپنے ساتھ بھی کرتا ہوں تو اس لیے ٹھیک ہے, بلکہ اصول یہ ہے کہ دوسرے کی سینسٹیوٹی, اس کے جذبات کو سامنے رکھنا. جی, میں اسی طرف آ رہا تھا. مثال کے طور پر میں نے ایک تعریض کا جملہ بولا, طنز کا جملہ بولا, میرے اور آپ کے درمیان ایک عام گفتگو ہو رہی تھی. مجھے محسوس ہوا کہ آپ کے ماتھے پر شکن آ گئی, آپ نے اس کو محسوس کر لیا ہے.
آپ نے اسے اپنی اہانت پر محمول کیا ہے. مجھے بتائیے شرافت اور تہذیب کا تقاضا کیا ہے؟ میں فوراً معذرت کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا, میں یہ نہیں چاہتا تھا, آپ نے اس کو اس طرح محسوس کیا ہے. یا میں یہ کہوں گا کہ جناب ہمارے ہاں تو آزادی اظہار رائے کے آداب یہی سکھاتے ہیں کہ آپ کے ماتھے پر شکن آئے تو آئے, آپ کا دل زخمی ہو تو ہو, مجھے اسی لب و لہجے میں گفتگو کرنی ہے. تو بعض اوقات آپ یعنی میں نے دو چیزوں کی طرف آپ کو توجہ دلائی کہ ایک تو ادب میں اور ابتذال میں بڑا فرق ہے, طنز میں اور مزاح میں اور ابتذال میں بڑا فرق ہے, اور اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اس فرق کو خود جو آدمی یہ کام کر رہا ہے اسے بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. اکبر العبادی کی مثال دی تھی ہمارے قاضی صاحب نے, آپ دیکھیے کس لطافت کے ساتھ انہوں نے اپنی تہذیب اور دوسری تہذیب کے مابین جو تصادم پیش آ رہا تھا اس کو بیان کیا ہے. ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خفتی سمجھتے ہیں. تو یہ اسالیب تھے جن میں یہ باتیں کی گئی. یعنی آپ کو بات اچھی لگتی ہے, آپ دیکھیے آپ روزانہ مزاحیہ کالم پڑھتے ہیں, آپ کا اپنا مزے کا بعض اوقات اڑایا جا رہا ہوتا ہے لیکن آپ اسے لطف محسوس کرتے ہیں. وہی بات اگر ان حدود سے آگے بڑھ کے ابتذال میں داخل ہو جائے تو ہر آدمی توجہ دلائے گا کہ یہ اب ادب نہیں رہا. ایک تو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے. پھر یہ کہ ادب میں آپ نے طنز کرنی ہے, تعریض کرنی ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہاں دوسروں کے جذبات کے وہ منافی چلی جاتی ہے. جو دوسری بات جس کا آپ نے بھی ذکر کیا اس کو دیکھا جائے گا. اور اس میں یہ اصول نہیں ہوتا کہ میری یہ بات میں اس پر دلائل دینا شروع کر دوں کہ بڑی ادبی بات تھی, آپ کو بری لگ گئی ہے, آپ نے اس کو اہانت پر محمول کیا ہے. ہم صرف اس جانب توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے لیے پیغمبر کی ذات کا معاملہ وہ نہیں ہے جس طرح آپ پیغمبروں کو دیکھتے ہیں. ہم پیغمبروں کو ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں, اور ہمارے وہ دیکھنے کے پیچھے ہماری پوری تہذیبی روایت ہے. بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا مذہب بھی اس کے پیچھے پڑا ہے, ہماری کتاب بھی اس کے پیچھے کھڑی ہے. ہمیں تو خود پروردگار نے اس بارگاہ کے آداب بتائے ہیں, اس سے ہماری نفسیات بنی ہے. آپ اس کا لحاظ کیجئے, آپ ہمارا دل زخمی نہ کیجئے, اس معاملے کا لحاظ کر کے گفتگو کیجئے. اور اگر آپ کو اس کا احساس نہیں تھا, آپ نے اس کو آزادی اظہار رائے سمجھا تھا, ہمارا رد عمل سامنے آ جانے کے بعد تو کم سے کم تہذیب اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر معافی مانگ لیجئے, اس پر معذرت کر لیجئے, اس لیے کہ ہمارا دل اس سے زخمی ہوا ہے. تو یہ میرے نزدیک وہ بنیادی اصول ہے جس کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر جمہوریت کی روح کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. جمہوریت قائم رہتی ہے, فیصلے ہوتے ہیں, لوگوں کو آزادی رائے بھی حاصل ہوتی ہے, تنقید بھی ہوتی ہے, لیکن وہ تنقید اس دائرے میں کبھی داخل نہیں ہوتی جو دائرہ لوگوں کے دل زخمی کرنے کا باعث بن جاتا ہے, اور ان ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کا باعث بن جاتا ہے کہ جن سے متعلق زبان کھولتے وقت آپ ہر وقت اس بات کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا کے اندر وہ ہیں کہ جن کے احساسات اور جن کے جذبات ان معاملے میں بہت غیر. جی غامدی صاحب, اس بات کو جاری رکھتے ہیں, ابھی ہمیں ایک بریک لینا ہوگی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. مولانا جو وضاحت جاوید صاحب نے فرمائی اور جو اصول ہمیں دیا, غالباً آپ نے بھی جو مثالیں پچھلے پروگرام میں دی تھیں حضور کے مزاح میں بھی, اس میں بھی شاید یہی اصول تھا کہ دونوں فریقین اس کو انجوائے کرتے ہیں, اس سے محظوظ ہوتے ہیں. آصف صاحب, یہ غامدی صاحب نے بنیاد بنایا ہے قاضی صاحب کی بات کو. قاضی صاحب کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ جمہوریت جو ہے یہ ایک سیکولر نظام ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یورپ نے بائبل کو پادری سمیت کلیسا میں بند کر کے پہلے تالا لگایا, اور اس کے بعد اس نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون سازی کی. عقل کی بنیاد پر اس نے جو بھی قانون سازی کی وہی ان کے لیے جائز ناجائز, حرام اور حلال جو ہے وہ قرار پایا. تو انہوں نے جو بات کی ہے نا, قاضی صاحب نے یہ تو بات کی ہے جمہوریت کی ایز اے پرنسپل, لیکن غامدی صاحب جو بات فرما رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایز اے پرنسپل نہیں ہے بلکہ ایز اے پروسیجر ہے. تو کہ جس میں رائے عامہ جو ہے وہ آتی ہے, اور پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے دینی اور مذہبی معاشرے جو ہیں وہ جمہوریت کے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسلام جو ہے وہ پروسیجر کو تو وہ تسلیم کرتا ہے, پروسیجر جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک کتاب و سنت میں اگر ایک بات موجود ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی بات لاتی ہے تو اس کو وہ قبول کر لیا جائے گا. لیکن قاضی صاحب کی یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ جمہوریت جو ہے یہ ایک سیکولر نظام ہے, لا دین نظام ہے. ہم اس کو ایز اے پرنسپل جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتے کہ مسلم پارلیمنٹ یا غیر مسلم انسانوں کی پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ہم اکثریت کی بنیاد پر حرام و حلال کے فیصلے کا اختیار دے دیں, یہ ممکن. بات شروع ہوئی تھی خاندانی نظام کے حوالے سے, اور خود خاندان کے اندر جو حفظ مراتب کے حوالے سے جو ایک سٹرکچر وجود میں آتا ہے, اس کے پھر جو آداب سامنے آتے ہیں.
ہم یہ دیکھتے ہیں، اور آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، کہ ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پر اس بات کی نفی کر دی گئی ہے مغرب میں، اور فلسفہ اور علم میں اس کی بنیادیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن اطلاق میں بہرحال بہت فرق موجود ہے. بات یہ ہے جناب والا کہ اقدار جو ہے وہ اخلاقی اصطلاحوں میں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ ہی ان کی بنیاد جو ہے وہ معاشی اصولوں پہ اور معاشی ضابطوں پہ ہوتی ہے. روایتی جو نظام تھا جس میں باپ کی حاکمیت قائم تھی، اس میں آپ دیکھیں کہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا وہ معاشی نظام جس میں خاندان کا، عام طور پہ خاندان کا ایک شخص، ایک فرد جو ہے وہ معاشی وسائل اس کے قبضے میں ہوتے تھے. ملازم تھا یا جاگیردار تھا یا جو بھی کام کرنے والا مزدور تھا، تو تمام جو معاشی قوت تھی فیملی کی ایک فرد کے ہاتھ میں ہوتی تھی، عام طور پہ باپ کے ہاتھ میں. اب وہ سسٹم تبدیل ہو گیا. پاکستان جیسے ملک میں بھی جو کہ خواتین کے جو ماڈرن جو ٹرینڈز ہیں ان کے لحاظ سے دنیا میں سب سے پیچھے رہنے والے ملکوں میں ہے، یہاں بھی بہت سی خواتین جو ہیں ان کو اب معاشی مواقع حاصل ہو گئے ہیں، ان کو ایک آزادی مل گئی، معاشی آزادی مل گئی. اب وہ اس نظام کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گی جو کہ مرد کی، خاوند کی یا باپ کی حاکمیت پر قائم تھا. تو بات یہ ہے کہ جب معاشی نظام تبدیل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ویلیوز جو ہیں وہ تبدیل ہوتی چلی جائیں گی. مثال کے طور پر باپ کو تادیب کا ایک اختیار تھا ہماری معاشرت میں، اس کے نتیجے میں ایک بیلنس، ایک توازن پیدا ہوتا تھا، ایک رشتہ وجود میں آتا تھا. اس کو اگر ہم حالات کے لحاظ سے تبدیل کرتے چلے جائیں گے تو کیا آپ کے نزدیک اس طرح کا توازن پیدا ہو سکتا ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے؟ تو ہمارے ہاں باپ یا ماں کے احترام کا اصول تھا، اس اصول کا اطلاق کیا معاشرے کے اندر درست ہو رہا تھا؟ تو میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض جگہ حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے. حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے تو ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں حدود سے تجاوز بھی سوسائٹی کے دباؤ کے تحت چل جاتا ہے، اور ایک صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ عوامل تبدیل ہوتے ہیں تو پھر حدود سے تجاوز کو برداشت نہیں کیا جاتا. تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی ظاہر ہے کہ بالکل اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. معاشی حالات میں تبدیلی آئی ہے، تمدنی تقاضوں میں تبدیلی آئی ہے، اسی طرح آزادی رائے کے مواقع زیادہ ملے ہیں، انسان کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر اپنی زندگی شروع کرنے کے مواقع پیدا ہوئے ہیں. میڈیا نے ہمیں تہذیبوں کے عالمی تناظر میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. اس سے یقیناً اطلاقی معاملات پر اثر پڑے گا. جب اطلاقی معاملات پر اثر پڑے گا تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اس بنیادی قدر کو سامنے رکھ کر کچھ نئی روایات اطلاق میں وجود میں لانی ہوگی. یہ تو میرے نزدیک بالکل اصولی بات ہے، اور یہ تمام اخلاقی اقدار میں ہوگی. یعنی اخلاقی اقدار میں جو بنیادی پرنسپل یا بنیادی اصول ہوتا ہے، جس کو آپ اصل اصول کہتے ہیں، وہ تو آفاقی ہوتا ہے. اطلاق کبھی بھی آفاقی طریقوں پر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ تمدنی حالات، تہذیبی تقاضوں، معاشی ضروریات، سماجی تناظر کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. تو میرے نزدیک یہ تبدیلی آئے گی. ہمیں جو سہولت حاصل ہے پہلے آپ اس کو سمجھ لیجیے. وہ سہولت ہمیں یہ حاصل ہے کہ ہمارے لیے اس توازن کو قائم کرنے کے لیے اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ان تمام رشتوں میں، یعنی جو قرآن مجید نے ایک برتری کی جگہ دی ہے، ماں باپ کو دی ہے. اور میں ماں باپ کا ذکر کرتے ہوئے توجہ دلا دوں کہ باپ تو بے شک معاشی ذمہ داریاں اٹھاتا تھا اور اس کو حاکمیت بھی حاصل ہوتی تھی. ہماری تہذیب میں ماں ان میں سے کوئی ذمہ داری بھی اٹھائی نہیں ہوتی تھی، لیکن باپ سے 3 درجے بلند کھڑی ہوتی تھی. وہ کیا چیز تھی؟ وہ ہمارے اخلاقی اصول تھے، ہمارے مذہب کی تعلیم تھی. اس نے ماں کو باپ سے بھی بلند درجے پر کھڑا کر دیا تھا. اور ہمارے ہاں لوگ اس ماں کے سامنے اپنا سر جھکانا باعث فخر سمجھتے تھے کہ جو 2 روپے بھی خرچ کرنے کی ان کے اوپر صلاحیت نہیں رکھتی ہوتی تھی. یہ سب کچھ کے باوجود احترام کی ایک دوسری دنیا تھی، اور آپ دیکھتے تھے کہ بچہ بڑھاپے میں اس کو کندھے پر اٹھائے پھرتا تھا، اس کی معمولی سی بات کے اوپر اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. یہ روایات جو ہے یہ محض معاش سے پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ ان بنیادی اخلاقی اصولوں سے پیدا ہوئی. جی غامدی صاحب، اس بات کو جاری رکھتے ہیں، ابھی ہمیں ایک بریک لینا ہوگی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی غامدی صاحب، آپ فرما رہے تھے تو ان میں کچھ تبدیلی آئے گی، کچھ تغیر آئے گا. لیکن قرآن مجید نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تادیب کے اختیار کو خاص طور پر بیان کیا ہے، کیونکہ میرے نزدیک تادیب کا اختیار، اور ٹھیک بیان کیا ہے، تادیب کا اختیار یعنی کسی وقت گوشمالی کر دی جائے، کچھ ڈانٹ دیا جائے، ہو سکتا ہے کسی موقع پر ایک تھپڑ مار دیا جائے. قرآن مجید نے بتایا کہ یہ عام حالات میں نہیں ہے، یہ صرف نشوز کی حالت میں ہے. نشوز کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ بڑی خوبصورت قانون سازی ہے اور ایک بالکل بنیاد ہے جس کو بنیاد کر دیا گیا ہے. آپ اس رشتے کو چیلنج کرتے ہیں. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ آپ اختلاف کر رہے ہیں،
آپ دوسرا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں, آپ نے کسی بات نہیں مانی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نشوز نہیں ہے. نشوز یہ ہے کہ آپ نے اس بنیادی رشتے کو چیلنج کر دیا. اولاد نے ماں باپ کو ماں باپ ماننے سے انکار کر دیا ہے اور ان کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں. یعنی نظم قائم ہے, ادارہ موجود ہے, جس ادارے کا سربراہ ان کو بنایا گیا ہے, اور پھر اس کو چیلنج کر دیا ہے. اصل میں یہ جگہ ہے جس کے بعد وہ حد شروع ہوتی ہے جہاں آپ تعدیب کر سکتے ہیں. وہاں پھر ظاہر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا آپ اس تعلق کو توڑ دیتے ہیں اور یا پھر کچھ تعدیب کر کے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ماں باپ اس موقع کے اوپر دو ہی کام کر سکتے ہیں, یا تو اولاد سے کہیں گے کہ اپنا بستر بوریا اٹھائیے اور چلے جائیے, اور یا پھر کچھ تعدیب ہوگی, تنبیہ ہوگی, اور ان کو گویا زندگی کا کچھ سبق سکھانے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ چیز جو ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے. تعدیب کا مطلب تشدد نہیں ہوتا, یہ بات سمجھ لیجئے. تعدیب ہوتی ہے. تعدیب کا مطلب ہے شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ آپ ادب سکھانے کے لیے بچے کی گوشماری کر رہے ہوتے ہیں, جیسے استاد کیا کرتا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے یہاں تعدیب کا یہ اختیار دیا گیا ہے, لیکن تمام برتر رشتوں میں یہ اختیار نشوز کے بعد دیا گیا ہے, یعنی سرکشی کے بعد دیا گیا ہے. جس وقت استاد کے سامنے طالب علم کھڑا ہو گیا ہے, اس نے سبق یاد نہیں کیا, آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. آپ اس کو تعدیب اس وقت کریں گے, اس موقع کے اوپر اس کو سزا دینے کا آپ اختیار رکھتے ہیں جب اس نے آپ کو استاد ماننے سے انکار کر دیا ہے. میرے خیال کے مطابق یہی وہ توازن ہے جو اللہ کی کتاب نے پیدا کر دیا ہے. آپ اس جگہ کے اوپر بھی اگر اختیار نہیں دیتے تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ پھر آپ کو کچھ بنیادی حقوق کا ہیضہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, ایک انسان کی حیثیت سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میری جان, میرا مال, میری آبرو, ہر چیز کی طرف آپ انگلی نہیں اٹھائیں. لیکن جس وقت میں جرم کا ارتکاب کرتا ہوں کسی سوسائٹی میں, تو اس کے بعد میرے یہ حقوق ختم ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جس طرح سوسائٹی جرم کے بعد اب میری جان کے خلاف بھی اقدام کرتی ہے, میرے مال کے خلاف بھی اقدام کرتی ہے. آپ کی عدالتیں جرمانے کرتی ہیں نا, میرا کمایا ہوا روپیہ مجھ سے لیتی ہیں, مجھے سزا دیتی ہیں, مجھے جیل میں ڈال دیتی ہیں. تو میری جان, مال, آبرو تینوں کے خلاف اقدام ہوتا ہے جس وقت میں جرم کا ارتکاب کرتا ہوں. بالکل اسی طریقے سے جن رشتوں کی برتری قائم کر دی گئی ہے ان کے مقابلے میں سرکشی کو ہماری شریعت میں جرم قرار دے دیا گیا ہے, اور جرم کے بعد وہ بنیادی حق ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کے پاس دو راستے رہتے ہیں. آپ یا تو اس نظام کے اندر رہ کر اس تعدیب کو گوارا بھی کرتے ہیں اور اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں, اور یا اس رشتے کو توڑنے کا اقدام کر ڈالتے ہیں. دونوں حقوق آپ کو حاصل ہیں, وہ پہلے بھی حاصل تھے, وہ اس وقت بھی حاصل ہے. جب آپ دوسرا اقدام کریں گے تو وہ رشتہ ٹوٹے گا, اور جب وہ رشتہ ٹوٹے گا تو پھر اس کے کچھ نتائج ہوں گے, کچھ عواقب ہوں گے جو آپ کو برداشت کرنا پڑیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ظاہر ہے دونوں جگہ آپ کو محاسبے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. لیکن تعدیب کا وہ حق شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جب آپ سرکشی کر کے اس رشتے کے اصول کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ انسان کے بس کی یہ چیز نہیں ہے کہ ان معاملات کے اندر اتنی غیر معمولی لطافت قانون سازی کر سکے. ان کو متعین کرنا انسان کے بس میں نہیں تھا. خدا کی شریعت آتی اس لیے ہے کہ ان معاملات میں حدود کو متعین کر دے, ادھر بھی آپ کا ہاتھ پکڑ لے اور ادھر بھی آپ کے لیے آزادی کی حدود متعین کر کے آپ کو کام کرنے کا موقع دے, اور یہ بتائے کہ یہاں تک آپ کے حدود ہیں جہاں آپ اپنی آزادی کو استعمال کر سکتے ہیں. اس سے آگے سرکشی شروع ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ سرکشی ادارہ قبول کرتا ہے, یہ ریاست قبول کرتی ہے؟ سرکشی کے کچھ معنی ہوتے ہیں. جب سرکشی کے دائرے میں آپ داخل ہو جاتے ہیں, مثال کے طور پر میں اس ریاست میں رہتا ہوں, مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں آزادی کے ساتھ زندگی بسر کروں, کماؤں, کھاؤں, میں معاشی جدوجہد بھی خود کرتا ہوں, میں ریاست کا مرہون منت نہیں ہوں. ریاست کی طرف سے مجھ پر یہ حق عائد کیا گیا ہے کہ میں اس کو ٹیکس ادا کروں, میں ٹیکس ادا کرنے سے انکار کر دیتا ہوں, تو سرکشی سمجھی جائے گی نا. اس کے بعد میری جان, میرا مال, میری آبرو, تینوں کے معاملے میں اقدام کا آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے. اصل میں ہم خاندان کے ادارے کو تسلیم نہیں کرتے. خاندان کا ادارہ بھی اصل میں یہی ادارہ ہے. دیکھیے یہ رشتوں کو آپ کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ یعنی آپ کل معاش کی جدوجہد کر لیں گے, پرسوں آپ افلاطون اور ارسطو بن کے کھڑے ہو جائیں گے. سوال یہ اپنی پیدائش کے وقت بھی آپ یہی تھے. قرآن مجید نے اصول کہاں سے قائم کیا؟ اس نے کہا کہ آپ کی ماں نے کس طریقے سے اپنے پیٹ میں آپ کو اٹھایا, کیا مشقتیں آپ کے لیے برداشت کی, جب آپ اٹھنے کے قابل نہیں تھے کیسے آپ کو پالا پوسا اور آپ کی پرورش کی, آپ کو بچپن اور لڑکپن کے مراحل میں کس طریقے سے شفقت میسر ہوئی. اصل میں یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں یہ حق قائم ہو گیا ہے. یعنی یہاں کچھ پہلے دیا گیا ہے, اس کے بعد کچھ لینے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے. تو اگر تو آپ پہلے ہی پیدا ہونے کے فوراً ہی بعد اپنی معاش کی جدوجہد بھی خود کر سکتے تھے, اپنے معاملات بھی خود دیکھ سکتے تھے, اپنی تربیت بھی خود کر سکتے تھے, اپنی حفاظت بھی خود کر سکتے تھے, تو پھر نہ ماں کی ضرورت ہے نہ باپ کی ضرورت. قاضی صاحب نے بڑی درست بات فرمائی کہ اس میں جو تجاوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ وقت خود درست کر دیتا ہے. یعنی آج وہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا اختیار تو مانا جائے گا
لیکن اس اختیار کو استعمال کرنے کے طریقے اور آداب تبدیل ہو جائیں گے. وہ بہت سی باتیں جو میں اپنے بچوں کو آج سے 50 سال پہلے کہہ سکتا تھا وہ شاید میں آج نہیں کہہ سکوں گا, اور بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں جو تقاضے پہلے کرتا تھا وہ آج نہیں کر سکوں گا. ایک کلچرل فرق بھی واقع ہوگا اور اس کے پیچھے معاشی عوامل بھی ہوں گے, سماجی عوامل بھی ہوں گے. لیکن جس وقت یہ سب کچھ تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو رکنا کہاں ہے؟ اس کو وہاں رکنا چاہیے جہاں اس کو خدا نے روک دیا. جی غامدی صاحب, اس بات کو جاری رکھتے ہیں, ابھی ہمیں ایک بریک لینا ہوگی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کہاں پر اس قسم کی تادیب, اگر اس کی ان تمام شرائط کے ساتھ اطلاق کی نوبت آ جاتی ہے, کہاں پر یہ تادیب تشدد بن گئی ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا اور کس اصول پر کرے گا؟ آصف صاحب, غامدی صاحب نے تو ماشاءاللہ بڑی مفصل باتیں کی اور اس کے تمام پہلو جو تھے ان پر گفتگو کی اور اس کی جزیات بھی زیر بحث لائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ ہوا ہے کہ شعوری ارتقاء جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے, اور شعوری ارتقاء ایک ایسا مسلم اصول ہے کہ جس کی بنیاد پر ہی ہم ختم نبوت کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ اب اس ادارہ نبوت کی ضرورت اس لیے نہیں رہی کہ انسان جو ہے وہ فکری طور پر, شعوری طور پر جو ہے وہ بالغ ہو گیا اور میچور ہو گیا. تو یہ بات درست ہے کہ تادیب تو ختم نہیں ہوئی, لیکن تادیب کے جتنے بھی طریقے تھے جو ہمارے ہاں چلے آ رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے. جو آپ نے یہ سوال فرمایا کہ تشدد کے حوالے سے, میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اب معاشرہ جو ہے نا یا انسان جو ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہے, اگرچہ ہم بہت پیچھے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ خبر آ جاتی ہے کہ جناب ایک شخص نے جو ہے وہ 100 بچوں کو اٹھا کر وہ کیمیکل میں ڈالا اور ختم کر دیا, تو اس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب پیچھے یہ 100 بچے ایسے کوئی لاوارث تھے کہ نہ ان کا کوئی خاندان تھا, نہ ان کے کوئی چچا تھے, نہ ان کے کوئی ماموں تھے. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بہت عجیب ہے. لیکن جہاں تک انسان کا مسئلہ ہے, انسان جو ہے وہ بہت آگے گزر چکا ہے. اب تو وہ احساسات کی دنیا سے جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور اپنے رویوں میں جو ہے وہ تبدیلی کر رہا ہوتا ہے. تو میرا یہ اپنا خیال ہے کہ تادیب میں اب ہمیں بنیادی طور پر اسی اصول کو اپنانا چاہیے کہ وہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ بحیثیت شوہر کے ایک بیوی کے ساتھ ہو یا بحیثیت والدین کے اولاد کے ساتھ ہو, کہ ہم ان کی جو ہے وہ مائنڈ میکنگ کریں اور ان کی ذہن سازی کریں, اور ہم انہیں اس قابل کریں کہ وہ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں اسے وہ شعوری طور پر کریں, اور جس کام سے وہ بچنا چاہتے ہیں وہ شعوری طور پر بچیں. ان کے اندر اب ڈر اور خوف کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو آج کی سوسائٹی ہے وہ بہرحال اس سے بہت آگے نکل چکی ہے, اور غامدی صاحب کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ عوامل بدل گئے ہیں, اور عوامل کے بدلنے کے ساتھ اب ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے اندر تبدیلی. آپ کی اجازت سے وضاحت کر دوں اس معاملے میں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ تادیب اور تشدد کو ہمیشہ الگ الگ رکھیے. تشدد تو قابل قصاص جرم ہے, یعنی یہ باپ کی طرف سے ہو جائے گا, یہ ماں کی طرف سے ہو جائے گا, یہ شوہر کی طرف سے ہو جائے گا, یہ بڑے بھائی کی طرف سے ہو جائے گا, کسی کی طرف سے بھی ہو جائے گا. اس کے خلاف استغاثہ ہو سکتا ہے. تشدد بالکل اور چیز ہے اور تادیب بالکل اور چیز ہے. یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے زیر بحث آئی تھی کہ تنقید اور چیز ہے, تذہیق بالکل اور چیز ہے. لیکن یہاں جانی فرق کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ یہ اس فرد کے احساس پر مبنی ہے. جب وہ یہ معاملہ لائے گا تو سوسائٹی موجود ہے, وہ فیصلہ کر دے گی اس بات کا. لیکن باہر تو یہ احساس جو ہے وہ ہلکے سے تھپڑ پہ بھی جو ہے وہ 911 کال کر کے احساس جو ہے وہ اپنا کمیونیکیٹ کر دیا. تو عرض کیا ہے کہ یہاں دونوں طرف دیکھیے بات یہ کہ عدم توازن ہو گیا, عدم توازن ہو گیا, اور یہ عدم توازن جس دائرے میں وہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں اسی میں کرتے ہیں. بہت دیر تک میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ہم یہ بات سنتے رہے کہ یہ جو جرم ہوتا ہے یہ اصل میں لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں, ان کی نفسیاتی کلینک میں لے جا کر اصلاح کرنی چاہیے. ان کے بارے میں جرم و سزا کا تصور ٹھیک نہیں ہے, اور یہ شریعت میں بھی جو سزائیں بیان کی جاتی ہیں یہ در حقیقت دور قدیم کی یادگار ہیں. میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر افغانستان میں جن لوگوں نے ایک اقدام کیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تھا نا. تو پھر آپ ڈیزی کٹر بمبار لے کر کیوں آ گئے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ نفسیاتی کلینک کے ڈاکٹر لے کر آتے اور آ کر ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لیتے. انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. اسی وجہ سے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ ایک جانب وہ انتہا ہے کہ جہاں باپ اگر بچے کو ڈانٹ دیتا ہے
تو وہ پولیس سے رابطہ کر لیتا ہے، اس کی حساسیت وہاں پہنچا دی گئی ہے. اور ایک جانب یہ صورتحال ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں یا دوسرے مقامات کے اوپر تعدیب کے اختیار کے اشارات پڑھے اور اس کے بعد اس کو تشدد میں بدلا اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیں حق حاصل ہو گیا ہے. اصل میں شریعت اسی توازن کو پیدا کرتی ہے. اور مولانا نے بڑی صحیح بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کسی چیز کا اختیار ہونا ایک چیز ہے اور اس کا استعمال کرنا ایک دوسری چیز ہے. اختیار اصل میں آپ کو احساس دیتا ہے مرتبے کا اور اس کو قائم رہنا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اصل میں مرتبہ ختم ہو جاتا ہے. اور ہماری بحث حفظ مراتب سے شروع ہوئی تھی. حفظ مراتب کا اصول جیسے ہی مجروح ہوگا سوسائٹی درم برم ہونا شروع ہو جائے گی. اختیار کو استعمال کیسے کرنا ہے، قدیم زمانے کا حکمران دیکھیے کیسے کرتا تھا اور موجودہ زمانے کا حکمران کیسے کرتا ہے. یہ اختیارات کی تقسیم ہی تو ہے جس کے تحت آپ ایک حکومت کے اندر ایک عدلیہ کا ادارہ وجود میں لاتے ہیں، ایک اسمبلی کا ادارہ وجود میں لاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے خاندان کے ادارے میں بھی اپلیکیشن اور اطلاق میں بہت سی تبدیلیاں ہوں گی. ہمیں اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی، باپ کی حیثیت سے بھی شوہر کی حیثیت سے بھی. دیکھنا ہوگا کہ معاشی صورتحال کیا ہے، دیکھنا ہوگا تمدنی حالات کیا ہے، دیکھنا ہوگا مخاطب کی نفسیات کیا ہے. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ان اختیارات کے استعمال کے معاملے میں ہم اور بھی زیادہ محتاط ہو جائے، سوسائٹی بھی محتاط کر دے، قانون بھی محتاط کر دے. لیکن یہ بات کہ باپ باپ ہے اس کو قائم رہنا چاہیے اور ماں ماں ہے اس کو قائم رہنا چاہیے. اور ماں کے ڈانٹ دینے کے نتیجے میں کم سے کم ایک مسلمان بچے کے لیے اس کی گنجائش اس کے اخلاقی وجود میں نہیں ہونی چاہیے. قانون آپ جو جی چاہے بنائیں، اس کے اخلاقی وجود میں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کے خلاف سراپا احتجاج ہو جائے. ہاں البتہ جب یہ چیز تشدد میں بدلتی ہے تو ہمارے قانون کے مطابق تو یہ قصاص کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور وہاں ہمارا پیغمبر بھی کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر میں نے کوئی زیادتی کر دی ہے تو یہ تمہارے پاس چھڑی موجود ہے، تم مجھ سے قصاص لے. جی غامدی صاحب اس بات کو جاری رکھتے ہیں، ابھی ہمیں ایک بریک لینا ہوگی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. قاضی صاحب یہ تو بات دونوں بزرگوں نے حکمت کے حوالے سے بات کی اور ظاہر ہے اس کا لحاظ ہر حکیم آدمی رکھے گا بھی اور اسی کا مشورہ بھی دوسروں کو دے گا کہ اختیار کا ہونا ایک اور بات ہے، اس کو استعمال کرنا جو ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے عوامل کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جب ہم اصولی بحث کرتے ہیں اور فلسفیانہ طور پر اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کہاں وہ کیا پوائنٹ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے نزدیک مغربی معاشرہ یا مغربی تہذیب ایک امبیلنس میں اس حوالے سے کھڑا ہوا ہے؟ آپ کے نزدیک آئیڈیل سچویشن اگر ہم اس کو ایک نارمیٹیولی بات کریں کہ نارمیٹیو پوائنٹ آف ویو سے جو پرسکرپشن کی ہم بات کریں تو وہ کیا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر مغربی معاشرہ اطلاق کے لحاظ سے ایک غلط جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور یہ وہ جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں جس کی طرف بڑھنے کی کوشش بہرحال مختلف طریقوں کے ذریعے، ضروری نہیں ہے کہ تعدیبی اور قانون کے ذریعے، بالکل ٹھیک ہے دونوں کی بات اور اسے سبھی میرا خیال اتفاق کریں گے کہ ہر چیز قانون کے ذریعے سے نہیں آتی، لیکن بہرحال جب ہم فلسفیانہ بحث کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، تعلیم تربیت کرتے ہیں تو ایک ٹارگٹ تو دیں گے کہ اس کی طرف ہمیں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کیا پوائنٹ ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ آپ نے جیسا کہ بات کو روکا وہ یہی ہے کہ آپ توازن سے ہٹ جائیں، لیکن توازن کیا ہے یہ مختلف اس کے بارے میں اوپینین ہو سکتی ہے. ایک مذہبی اوپینین یہ ہوگی کہ یہ جو قانون ہے مذہبی قانون یہ ایک تو انسانی تعلقات میں سماج میں توازن کی بنیاد مہیا کرتا ہے. آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن نیچر جو ہے اس کے قریب تر رہنا توازن اور اعتدال کی علامت ہے. اور ایک یہ بھی عقیدہ ہے کہ انسانی نیچر سے مختلف ہونا، اس کے برعکس ہونا، اس کے تضاد میں جانا وہ اعتدال کی علامت بنتا ہے. ان تمام باتوں کا تعین اس بات سے ہوگا کہ آپ کے نزدیک انسان کا کانسیپٹ کیا ہے. انسان کا جو کانسیپٹ آپ بنائیں گے مذہبی یا نیچر کے حوالے سے یا آپ سائیکالوجی کے حوالے سے، نفسیات کے حوالے سے، فلسفے کے مختلف جو دبستان ہیں ان کے حوالے سے، وہی اس ضابطۂ اخلاق کا تعین کرے گا کہ اعتدال جو ہے وہ کیا ہے. لیکن سبھی جگہوں پہ، تمام تہذیبوں پہ اسی بات پہ زور دیا گیا کہ جناب اعتدال کی راہ جو ہے وہ بہترین راستہ ہے، وہی گولڈن راستہ ہے اور اسی پہ ہم کو چلنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم لوگوں کے لیے جن کی ایک خاص تہذیب میں، ایک خاص اخلاقی اصولوں اور ضابطوں میں
एक खास किस्म के आदाब में जिनकी नश्व नमा हुई और जिनकी ट्रेडिशन है, उसमें मजहबी ज़ाब्ते जो हैं, कानून जो है, वही हमें एतदाल की और तवाज़ुन की राह दिखाते हैं। अगर उनको किसी खास मकसद के हसूल के लिए इस्तेमाल न किया जा रहा हो, बल्कि जैसा कि उस दीन की तालीम है उसकी बुनियादी रूह को सामने रख के उनको इंटरप्रेट किया जाता हो, तो वो एतदाल की राह ही दिखाएंगे। वो इंसान के अंदर भी, बातन में भी और समाज में भी, यानी उससे बाहर सोसाइटी में भी एक तवाज़ुन और एक एतदाल जो है वो पैदा करता है। गामदी साहब, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो इसमें आप क्या जवाब देंगे? मैं इसमें एक बुनियादी चीज़ की तरफ आपको तवज्जो दिलाऊंगा, और वो ये कि जब बार बार हमने ये तवाज़ुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और इसमें काजी साहब ने बड़ी सही बात कही कि तवाज़ुन का तय करने का तरीका क्या होगा। इंसानी फितरत का मुताला किया जाएगा, और इंसानी फितरत का आप मुताला कैसे करते हैं, उसके दो ही तरीके होते हैं। एक जिसको नफ्सियात की इस्लाह में इंट्रोस्पेक्शन का तरीका कहते हैं, मैं अपने बातिन में देखता हूं, अपने विजदान को देखता हूं, मैं क्या पाता हूं, उसके लिहाज से कुछ चीजें मेरे लिए एक मशहूद हकीकत बन जाती हैं। फिर उसके बाद इंसानी तजुर्बा है, और फिर पूरे इंसान जो आफाक में फैले हुए हैं उनके बाहमी तामुल से जो चीजें मेरे सामने आती हैं वो मिल के असल में इंसानी फितरत के बारे में मेरे तसव्वुर को तशकील करती हैं। उससे जो इंसानी फितरत का तसव्वुर बनता है उसको सामने रखकर ही असल में हम तमाम चीजों को देख रहे होते हैं। जब हम मजहबी कानून का हवाला देते हैं तो उसके ये मानी हरगिज नहीं है कि चूंकि वो मजहबी कानून है इसलिए मुतवाज़िन है, नहीं, उसी फितरत के उसूल के ऊपर उसको जांच परख कर हम बता सकते हैं कि देखिए इसमें कितना खूबसूरत तवाज़ुन है, और यही मेरे नजदीक उसकी दावत भी है और उसका तारुफ भी। यानी ये चीज तो उसूली तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है, और इसी को सामने रखकर तमाम कवानीन का जायजा लेना चाहिए। इसी तरीके से अहद बहद जो तरक्कियां होती हैं, तब्दीलियां होती हैं, उनसे भी जो तगय्युरात वाक़े होते हैं उनको इसी रोशनी में देखते रहना चाहिए। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी तरह मरूज रखनी चाहिए, और वो ये है कि मजहबी कानून एक तो वो होता है जो कुरान सुन्नत में बयान हुआ है, यानी जो किसी पैगंबर ने दिया है, वो तो तवाज़ुन का शाहकार होता है। मैं अपनी सारी जिंदगी के तजर्बे के बाद आपको ये बता रहा हूं कि जब भी मैंने उसकी तरफ रुजू किया और उसको देखा तो हजार सवालात के बावजूद आखिर ज़मीर ने इस बात का एतराफ किया और अकल इसके सामने सरनगू हो गई कि यही असल में वो मुतवाज़िन तरीन बात है जो इंसानियत की बुनियाद पर कही जा सकती थी। लेकिन खुद मजहबी कानून भी मुजर्रद तो नहीं खड़ा होता, इससे जो फिक्र वजूद में आती है उसको भी एक इंसानी काम समझना चाहिए, और कोई इंसानी काम भी वो तवाज़ुन कायम नहीं रख सकता जो अल्लाह की शरीयत में मौजूद होता है। एक तनकीद की नज़र उस पर डाल के देखते रहना चाहिए कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो मौजूद नहीं है जो किताब व सुन्नत के मंशा से तजावुज़ कर गई है। ये काम भी हमारे माशरे में नहीं होता, चुनांचे उसका नतीजा ये निकलता है कि दीन की भी सही तस्वीर सामने नहीं आती। तो दोनों जानिब हमें देखना होगा कि एक जानिब ज़ाहिर है मगरबी तहजीब के साथ हमारा इस वक्त एक मामला हो रहा है, वो एक आलमी तहजीब की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, मीडिया ने उसे बहुत करीब कर दिया है, हमारे नौजवान उससे बराह रास्त मुतासर होते हैं। लिहाजा वहां जो अदम तवाज़ुन है वो भी सामने रखें, हमारे यहाँ जो इस मामले में कानून साजी से कोई अदम तवाज़ुन पैदा हो गया उसको भी सामने रखें, और फिर उसको कुरान मजीद की रोशनी में एक मरतबा फिर जायजा लेकर देख ले कि कहाँ कहाँ क्या चीज है कि जिसको हमें इतलाक के खाने में डाल देना होगा, और कौन सी चीज असले उसूल की हैसियत रखती है। असले उसूल को मुहकम पकड़िए और इतलाकात के मामले को समाजी तगय्युरात और तब्दीलियों के लिहाज से आप भी तब्दील करते रहिए। मेरे नजदीक अगर इस चीज को हम उसूल के तौर पर मान लें तो दोनों जानिब वो सूरत पैदा हो जाएगी कि सनूबर बाग में आजाद भी है, पाबगिल भी है। नाज़रीन, आज़ादी इज़हार और हिफ्ज़ मरातिब के हवाले से आपने हमारे शुरका की गुफ्तगू सुनी। हमारे सामने ये बात आई कि हिफ्ज़ मरातिब हमारी मुआशरत के बुनियादी उसूलों में से एक उसूल है, और इसकी वो बुनियादें जो शरीयत में मौजूद हैं उनको हर हाल में हमें कायम रखना है। अलबत्ता इसके इतलाक़ के हवाले से हमें मुआशरे में जो तग़य्युरात हुए हैं उनको भी सामने रखना होगा, और उसके लिहाज से कुछ तब्दीली के इम्कानात भी मौजूद हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।